اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب، صلح حدیبیہ کا ذکر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے دب کر صلح کی اور ان کی ساری باتیں مان لیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو امیر بنا کر بھیجتے اور وہ اس طرح کرتا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو میں اس کی کوئی بات نہ سنتا نہ مانتا۔ آپ نے ان کی یہ شرط بھی مان لی کہ جو کافر مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس جائے گا مسلمان اسے واپس کر دیں گے، اور جو مسلمان نعوذ باللہ بن ذالک کافر ہو کر کافروں کے پاس جائے گا کافر اسے واپس نہیں کریں گے۔ حدیث کنز المال حصہ 5 پیج نمبر 286 پر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اسلام میں حدیبیہ کی جیت سے بڑی کوئی جیت نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رب کے بیچ جو معاملہ تھا لوگ اسے سمجھ نہ سکے۔ بندے جلد بازی کرتے ہیں اور اللہ ان کی طرح جلد بازی نہیں کرتے، بلکہ اپنی ترتیب اور ارادے کے مطابق ہر کام کو اپنے مقرر کیے ہوئے وقت پر کرتے ہیں۔ یہ منظر میرے سامنے ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر سہیل بن عمرو قربان گاہ میں کھڑے ہو کر قربانی کی اونٹنیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے تھے۔ پھر آپ نے نائی کو بلا کر اپنے بال منڈوائے تو میں نے دیکھا کہ حضرت سہیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو چن چن کر اپنی آنکھوں پر رکھ رہے تھے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ وہی سہیل ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے نامے میں لکھے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے اس اللہ کی تعریف کی جس نے ان کو اسلام کی ہدایت دی۔ کنز الامال حصہ 5 پیج نمبر 286۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم جنگ خندق سے واپس آئے تو میں نے قریش کے ان لوگوں کو جمع کیا جو میری رائے سے اتفاق کیا کرتے تھے اور میری بات سنا کرتے تھے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگ جانتے ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام دینوں پر بری طرح غالب آ جا رہا ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، تب تم لوگوں کو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یہ بات کیا ہے؟ میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ ہم نجاشی کے پاس چلے جائیں اور وہیں رہا کریں، پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم پر غالب آ گئے تو اس وقت ہم نجاشی کے پاس ہوں گے، کیونکہ نجاشی کے ماتحت ہو کر رہنا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہو کر رہنے سے زیادہ پسند ہے، اور اگر ہماری قوم غالب آ گئی تو ہم جانے پہچانے لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھلائی ہی کا معاملہ کریں گے۔ سب نے کہا یہ تو بہت اچھی رائے ہے۔ میں نے کہا اس کو دینے کے لیے کچھ تحفے جمع کر لو۔ نجاشی کو ہمارے یہاں کے چمڑے کا تحفہ سب سے زیادہ پسند تھا۔ ہم لوگوں نے یہاں کا تیار کیا ہوا چمڑا بڑی تعداد میں جمع کیا، پھر ہم مکہ سے چلے اور اس کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کی قسم وہ وہاں ہی تھا کہ اتنے میں عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نجاشی کے پاس حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بھیجا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن امیہ نجاشی کے پاس ملنے گئے اور پھر وہاں سے باہر آئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ عمرو بن امیہ ہے، اگر میں نجاشی کے پاس جا کر ان سے ان کو مانگ لوں اور وہ مجھے دے دیں اور میں ان کی گردن اڑا دوں تو قریش یہ سمجھیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو قتل کر کے ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ تب میں نے نجاشی کے دربار میں جا کر نجاشی کو سجدہ کیا جیسے میں پہلے کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا خوش آمدید ہے میرے دوست کے لیے، اپنے علاقے سے میرے لیے کچھ تحفے لائے ہو؟ میں نے کہا ہاں اے بادشاہ، میں آپ کے لیے تحفے میں بہت سے چمڑے لایا ہوں۔ پھر میں نے وہ چمڑے اس کے سامنے پیش کیے، وہ اسے بہت پسند آئے کیونکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق تھے۔ پھر میں نے اس سے کہا اے بادشاہ، میں نے ایک آدمی آپ کے پاس سے نکلتا ہوا دیکھا ہے، وہ ہمارے دشمن کا قاصد ہے، آپ اسے میرے حوالے کر دیجئے تاکہ میں اسے قتل کر دوں، کیونکہ اس نے ہمارے سرداروں اور عزت دار لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی نجاشی کو ایک دم غصہ آ گیا۔ اس نے غصے کے مارے اپنا ہاتھ اپنی ناک پر اس زور سے مارا کہ میں سمجھا اس کی ناک ٹوٹ گئی ہے،
اور ڈر کے مارے میرا یہ حال تھا کہ اگر زمین پھٹ جاتی تو میں اس میں گھس جاتا۔ پھر میں نے کہا اے بادشاہ، اللہ کی قسم اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ یہ بات آپ کو ناگوار گزرے گی تو میں آپ سے اسے بالکل نہ مانگتا۔ نجاشی نے کہا تم مجھ سے اس آدمی کے قاصد کو مانگ کر کے قتل کرنا چاہتے ہو جس کے پاس وہی ناموس اکبر جبریل علیہ السلام آتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ میں نے کہا اے بادشاہ کیا وہ ایسے ہی ہیں؟ اس نے کہا تیرا ناس ہو اے عمر، میری بات مان لے اور ان کی پیروی کر لے، وہ حق پر ہیں اور وہ اپنے مخالفوں پر ایسے غالب آئیں گے جیسے موسیٰ بن عمران فرعون اور اس کی فوج پر غالب آئے تھے۔ میں نے کہا کیا تم مجھے ان کی طرف سے اسلام پر بیعت کرو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا دیا اور میں ان کے ہاتھ اسلام پر بیعت ہو گیا۔ پھر میں اپنے ساتھیوں کے پاس باہر آیا تو میری رائے بدل چکی تھی۔ اپنے ساتھیوں سے میں نے اپنا اسلام چھپائے رکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لانے کے ارادے سے وہاں سے چل پڑا۔ راستے میں مجھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ملے، وہ مکہ سے آ رہے تھے۔ یہ واقعہ فتح مکہ سے کچھ پہلے کا ہے۔ میں نے کہا اے ابو سلیمان کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم بات صاف ہو گئی ہے اور یہ آدمی یقیناً نبی ہے، اللہ کی قسم میں ان کے پاس مسلمان ہونے جا رہا ہوں، جب تک ہم ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں بھی ہونے جا رہا ہوں۔ اس لیے ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھ کر مسلمان ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ پھر میں نے قریب ہو کر عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میرے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، آگے کے گناہوں کے بارے میں مجھے خیال نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا اے عمرو بیعت ہو جاؤ، کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گیا، پھر واپس آ گیا۔ بدایہ حصہ 4 پیج نمبر 142، حیثمی حصہ 9 پیج نمبر 351۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔